پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ سے. ہمارے ساتھ مولانا حبیب الرحمان صاحب بھی موجود ہے. مولانا صاحب آپ کی طرف ہی آتے ہیں, ذرا سے ٹائم ہم اور لے لیں ڈاکٹر صاحبہ کا, کہ انہوں نے جانا بھی ہے پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو تمام باتیں ہم کر رہے ہیں اور پھر آپ ظاہر سیاست کی طرف آ گئے. سیاست میں آنے کا بیسک مقصد کیا تھا؟ ایک طرف تو ظاہر ہے یہ سارا آپ جس طرح کا ماحول آپ نے بتایا اپنے گھر کا اور تمام چیزوں کا, تو اس میں پھر اس طرح ایک ڈاکٹر کے بعد پھر اتنا ٹائم مل گیا آپ کو کہ آپ سیاست بھی کر سکیں, تو اس کا دیکھیے خاص کوئی مشن تھا آپ کا؟ نہیں, سیاست میں آنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم ہر وقت بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ سیاستدان نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا, سیاستدان برے ہیں. تو سیاستدان آتے کہاں سے؟ آپ کی سوسائٹی سے ہی آتے ہیں نا. تو جب آپ سیاست میں نہیں جائیں گے تو آپ کی جگہ کسی نے تو فل کرنی ہے نا, کوئی اور آ جائے گا. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ ایک شخص جس نے میٹرک کیا ہے یا شاید ایف اے کیا ہے یا پتہ نہیں, وہ بھی پیسے دے کے انہوں نے کر لیا, وہ شخص آپ کے فیصلے کر رہا ہے, قسمت کے فیصلے کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے. وہ آپ کے ایک لاز بنا رہے, کیسے بنا رہے, جس کو کچھ نہیں خود اس کی نالج نہیں ہے, اس کی پڑھا لکھا نالج نہیں ہے ہی اتنا. نہیں ہے. بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ کسی شعبے کا, جیسے لیٹس سپوز کہ میں ہیلتھ کی بات کرتی ہوں, ہیلتھ منسٹر ہے, میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی, وہ اس قسم کی گفتگو کر جاتا ہے جو کہ ہم ڈاکٹرز کو بہت ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے بات کر رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, بیسک نالج نہیں ہے. تو اور جب کراچی میں آئے, کراچی میں ایم کے ایم کا ہی میں کہوں گی, ایم کے ایم کے بارے میں بڑی نگیٹیوٹی تھی کہ یہ لوگ ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں. لیکن میرے ارد گرد جتنے ایم کے ایم کے لوگ تھے, میں ان سے بہت امپریسڈ تھی. وہ بہت اچھا کام کرتے تھے, ہمارے محلے کے لڑکے بہت اچھا کام کرتے تھے, ہیلپ کرتے تھے. تو ان تمام چیزوں کو میں نے دیکھ کے میں نے سوچا کہ میرا خیال میں کیچڑ میں پہلے ہم اتریں گے تبھی کیچڑ صاف ہوگا. جب ہم برائی کہتے ہیں نا کہ برے ہیں, لیکن میں نے ایم کے ایم کا انتخاب کیا ہے, ایم کے ایم میں رہی, کام کیا, اور یقین کریں کہ میں اپنے کردار کے بارے میں بات کروں گی, اپنے رول کے بارے میں بات کروں گی. میں نے ایسے طریقے سے کام کیا اور جو چیز مجھے کہی گئی میں نے کی, بلکہ اس سے بڑھ کے کام کیا ہے. اور میں آپ کے چینل کے اور اس پروگرام کے توسط سے جتنے نوجوان پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں ان کو بھی کہوں گی کہ پولیٹکس میں آئیں. جب تک آپ پڑھے لکھے لوگ نوجوان پولیٹکس میں نہیں آئیں گے, آپ دیکھیں 56% آپ کے نوجوان ہیں, بالکل. اگر آپ ان کو اس دھارے میں نہیں شامل کریں گے تو آپ کا برین ڈرین تو ویسے ہی ہو رہا ہے, لوگ سارے بچے باہر ہی جا رہے ہیں. تو ان کو لے کے آنا ہے. تو میں نے پھر سیاست کا انتخاب کیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, میرا جو پہلا منصب مجھے نیشنل اسمبلی کا ممبر بنایا, وہاں جا کے بہت سی چیزیں میں نے دیکھیں اور میں یہ حیران ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پاورز دے دی, آپ استعمال نہیں کر رہے, آپ کی ول نہیں ہے استعمال کرنے کی, آپ کا کیریکٹر ہی نہیں ہے استعمال کرنے کا. اس کے بعد وہاں کام کیا, پھر یہاں آ گئے, یہاں بھی بالکل کریں گے کام. اور ہر پارٹی میں, جس بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو, آپ کام کریں اور اس ملک کے لیے کام کریں, یہ سوچ کے کہ جو گرین پاسپورٹ ہے نا, یہ ہمارا گھمنڈ ہے. آپ کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنا گرین پاسپورٹ چھپانا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی زبان پہ ہمیں کانفیڈنس نہیں آتا. ہم اردو بولتے وقت ہم جھجکتے ہیں کہ اردو ہم بول لیں گے تو لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھیں گے, ہمیں انگریزی بولنی ہے. انگریزی ہماری زبان نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہماری آفیشیل لینگویج ہے, ہم نے باہر دنیا میں جب جانا ہے اس کو سیکھنا ہے, لیکن ہمیں اپنی مادری زبان پہ بہت زیادہ فخر ہونا چاہیے, اس سے پیار ہونا چاہیے. اور آج کے بچوں کو آپ دیکھیے اردو نہیں آتی, تو یہ گھر کا بھی اس میں سمجھتی ہوں وہ بھی ذمہ دار ہیں, آپ کی استاذہ بھی ذمہ دار ہیں, اور جو سبجیکٹ جس طرح کے سلیبس آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, جنہوں نے اس کو ترتیب دیا ہوا وہ بھی ذمہ دار ہیں. تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤں اور یہ ضرور جاننا چاہوں گا, اس وقت اگر صرف میں شہر قائد کی بات کروں تو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹریٹ کرائمز کا. یہ نہ صرف لوٹ رہے ہیں, موبائل چھینتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں خواتین کی بھی, مردوں کی بھی, بچوں کی بھی, اور پیسے بھی چھین لیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک نئی سازش میں سمجھتا ہوں اسے کہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے مارا بھی جا رہا ہے. نہیں, آپ نے موبائل چھین لیا, پیسے چھین لیے, پھر مار کیوں رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں بڑی کڑوی بات ہے, شہر کراچی ایک وہ بد نصیب شہر ہے جس میں لوگ سب آتے ہیں, ان کا گھر چلتا ہے, اور یہ وہ شہر ہے جب یہ شہر چلتا ہے پورا ملک پلتا ہے. ہماری حکومتیں
شاید وہ چاہتی نہیں ہے کہ اس شہر کو اس کے لیے ایکسٹراڈنری ڈیسیجنز ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں ایسا کچھ ہو نہیں رہا. آپ کی جو پولیس ہے، پولیس بھی آپ کی لوکل پولیس نہیں ہے. اگر دوسرے مقامی ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ مقامی، جب تک کہ مقامی پولیسنگ کا نظام نہیں آئے گا یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. دوسری چیز، یہ جو اتنے زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ نے کتنے بچوں کو نوکریاں دے دی ہیں، جاب اپرچونٹیز اتنی کریٹ کی ہے. ہر سال بچے جو گریجویٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کتنی جابس کریٹ ہوئی نہیں ہیں. ہمارے ہاں 1947 سے لے کر آج تک 2024 ہو گیا، کتنے نئے شہر بنے؟ کوئی شہر نہیں بنا. وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئے شہر بسائے جائیں. اب یہ 3-3.5 کروڑ آبادی کا شہر یہ ہو گیا. آپ اس میں تو کتنے ملک بن جائیں. تو آپ کو نئے شہر آباد کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ آپ کو نئے مواقع اسی طرح سے جابس کے ملیں گے. تو جب نہیں کچھ ہوگا تو اسی طرح سے ہوگا، اسی طرح کے کچے کے ڈاکو آپ کو دکھیں گے، اسی طرح سے آپ کے گھروں میں گھس کے لوگ آپ کو ماریں گے. تو چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس میں سب لوگ ذمہ دار ہیں. اور بڑی آپ اب یہ پولیٹیکل پروگرام تو نہیں ہے، لیکن آپ کے جو ہیں منسٹر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، تو یہ ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے. آپ صرف ان کے گھروں میں جائیں جن کے لختے جگر اس دنیا سے چلے گئے، گھر سے کوئی جاتا ہے اس کو وہ احساس ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے. تو یہ چیزوں کو نہیں، اگر ایک بھی جان چلی گئی ہے تو آپ کے جو حکومت وقت ہے وہ ان کو کھڑا ہو جانا چاہیے کہ کیسے یہ جان گئی. یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے، 50 سے زیادہ تک ابھی تک جو شہید ہو چکے ہیں. کر رہے ہیں آپ لوگ بھی؟ ابھی تو ہم لوگوں نے پریس کانفرنس ہی کی ہے تحریک التوا ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم نے اب کھڑے ہونا ہے، ہم نے بات کرنی، کیونکہ کل تک تو ہم بزی تھے سینٹ کے اس میں الیکشن میں. اس کے بعد اب یہ ہے کہ آج سے یہ کام شروع، آج ہماری میٹنگ ہے، آج سے کام شروع ہے بالکل. اور سب سے زیادہ فوکس ہمارا لوکل پولیسنگ کی طرف ہوگا. مقامی پولیس جب تک نہیں آئے گی یہ کام صحیح نہیں ہوگا. کام صحیح نہیں ہوگا. بہت شکریہ رخ صاحبہ. اب مولانا صاحب، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کہ یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اسٹریٹ کرائمز، آپ بھی متاثر ہوں گے، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ کیونکہ یہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. اور جتنا کراچی میں، اتنا لاہور میں بھی نہیں ہے، اتنا پشاور میں بھی نہیں ہے، اتنا کوئٹہ میں بھی نہیں ہے. آپ کی کیا بصیرت اس حوالے سے کہ کراچی میں کیوں اتنا؟ بس یہ بدامنی کی وجہ سے ہے نا. جہاں دیکھیں نا حکومت اپنی کارکردگی صحیح طور پر نہیں دکھائے گی نا تو پھر یہ چیزیں چلتی رہے گی. دیکھو، ایک معاشرے کے لیے دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، ایک معیشت کی اور ایک امن کی. جہاں ابراہیم علیہ السلام بنیادیں رکھتے ہیں نا بیت اللہ کی، تو سب سے پہلے دعا کیا کیا؟ معیشت اور امن کی. تو لوگوں کی تو ان دونوں چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. اگر معیشت ہے، امن نہیں ہے تو تب بھی لوگ خوش نہیں ہیں. بالکل. اور اگر امن ہے اور معیشت نہیں ہے تو تب بھی لوگ جو ہے نا اس معاشرے کے لوگ خوش نہیں ہوں گے. جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات پر ایک کتا جو ہے نا بھوک سے مر گیا، ہاں بھوک سے ہے، تو میرے سے پوچھ ہوگی. وہاں ہمارے ان حکمرانوں کو کیوں احساس نہیں ہے کہ بھائی روزانہ ماؤں کی جگر گوشے جو ہے نا وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے. ایک موبائل کے لیے، ایک انگوٹھی کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، معمولی سی پیسوں کے لیے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہاں آتے ہیں، تھوڑا سا اس نے جو ہے نا وہ کر دیا. مزاحمت نہ بھی کریں سر، یہ تو لفظ استعمال ہو رہا تھا شاید مزاحمت کرتے ہیں. بہت ساری فوٹیجز میرے پاس موجود ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. وہ مزاحمت بیچارہ کیا کرنا ہے، وہ کھپکھپا رہا ہے کھڑا ہوا اور وہ اس کے باوجود گولی مار کر گئے اس کو. بالکل، یہ تو حکومتوں پر ہے نا، جہاں عام آدمی تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم کیا سمجھیں کہ پنجاب میں حکومت بہت اچھی ہے، KPK میں بلوچستان میں بہت اچھی حکومت ہے، وہاں نہیں ہو رہی ہے؟ تو وہاں کچھ نہ کچھ توجہ تو ہوگی نا، پھر بھی کچھ نہ کچھ توجہ تو ہوگی نا. اگر ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ توجہ دی جائے نا تو تب بھی یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہے. ایک دور ایسا تھا کہ اس میں ختم ہو گئے تھے ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے کہ وہاں مقامی پولیس ہے. جی جی. لاہور میں، کراچی کے لوگ نہیں رکھے ہوئے پولیس میں. تو میں وہ کہتا ہوں نا کہ اگر یہ حکومت کے لوگ ملیں گے وہاں جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں سے، کیونکہ مقامی پولیس جو ہے نا وہاں کے لوگوں کو جانتی ہے نا. مقامی، اچھا ایک اور بڑا غلط فہمی لوگوں کی میں اس سے ہمیشہ بات کرتا ہوں
مقامی جب ہم بات کرتے ہیں کراچی پولیس کی تو لوگ سمجھتے ہیں شاید اردو بولنے والوں کی بات ہو رہی ہے. ارے بھائی یہاں بلوچی بستے ہیں, یہاں سندھی بولنے والے سب بھی ہیں, ہیں, پٹھان یہاں ہیں, پٹھان بہت بھی سارے ہیں, ہیں, بڑی تعداد میں پٹھان تو یہاں پر سرائکی بستے ہیں. جن کا ڈومیسائل ہے یہاں پر وہ بھرتی ہو جائیں, جی بالکل. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. وہ تھوڑا سا لوگوں کو بڑا غصہ آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یار آپ نے مقامی کہہ دیا, اس کا مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ اردو بولنے والوں. ارے بھائی اردو بولنے والوں کی بات نہیں, مقامی سے مراد یہاں کے لوگ جو رہتے ہیں یہاں پر. لیکن اگر اردو بولنے والوں کے لیے بھی اگر بات ہو رہی ہے تو برا وہ بھی نہیں ہے, ظاہر وہ بھی رہتے ہیں یہاں پر. جی دیکھیے بالکل. پہلے جب آپ نے 1973 میں کوٹا سسٹم جب آپ نے کیا تھا, 60-40 کا جب کوٹا کیا تھا, 60 وہاں تھا, 40 ہمارا تھا, اس پہ عمل کر لیں. 40 پہ بھی نہیں عمل ہو رہا نا, 40 پہ بھی 60 والے یہاں سے آ کے لے جاتے ہیں. تو یہ تو انجسٹس ہے کراچی کے لیے, اور کراچی کوئی ایک عام شہر نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ پورے ملک کو پال رہا ہے, تو پورے ملک کو پالنے کے بعد اگر کراچی کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مقامی پولیس ہونی چاہیے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مقامی کراچی میں کتنے اردو سپیکنگ, کتنے وہ بلوچ ہیں, کتنے سندھی ہیں, کتنے پٹھان ہیں, کتنے ہند کو سپیکنگ رہتے ہیں. تو یہ سب کراچائٹس ہیں. کراچائٹس کو ہی حق حاصل ہے کہ وہ پولیس میں جائیں, پولیس میں جائیں, مقامی لوگوں کو روزگار ملے, نوکریاں ملیں, تو یہ معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائی ہیں. اب چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے اجازت. باقی مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تزین زہرا موجود ہیں. جانے سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے, بریک پہ جب ہم جائیں گے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ملتمس ہیں ثنا خان تزین زہرا سے نعت رسول مقبول, اور ڈاکٹر صاحبہ سے ہماری اجازت انشاءاللہ. پھر مولانا صاحب ہوں گے اور ہمارے سوالات اور آپ کے سوالات جو ہوں گے انشاءاللہ ان کے جوابات لیں گے. تمیز تراب مجھ کو جو خیال یار آئے, میرے دل میں چین آئے, میرے دل میں چین آئے, تو سے قرار آئے. نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا, نہ حبیب سے محب کا کبھی ایسا پیار دیکھا. وہ بنے خدا کا پیارا, وہ بنے خدا کا پیارا, تمہیں جس پہ پیار آئے. اور مجھے کیا علم ہو غم کا, مجھے کیا غم علم کا, مجھے کیا علم ہو غم کا, مجھے کیا غم علم کا, کہ علاج غم علم کا. میری غم گسار آئے کہ علاج غم علم کا, میری غم گسار